السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ اگر کسی کو کوئی شک تھا کہ گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے، پارلیمان کہاں کھڑی ہے، تو آج وہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے۔ آج پرائم منسٹر نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے بھیجتے ہیں باہر، گھر بھیجتے ہیں، میں 1000 بار جانے پہ تیار ہوں۔ گورنمنٹ نے ایک بار پھر پارلیمان نے ایک قرارداد پاس کر کے جو 21 بلین کی وہ ریکویسٹ تھی، دوبارہ قرارداد کو اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا۔ ووٹ آف کانفیڈنس اس آبزرویشن کا جواب تھا کلیئرلی جو سپریم کورٹ کا آخری حکم تھا 4 اپریل والا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جب بل کی یا فائنینشیل امپلیکیشن کی کوئی چیز رد ہوتی ہے تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو وقت کا وزیر اعظم ہے وہ میجورٹی کھو بیٹھا ہے۔ یہ فیصلے کا کلاز 8 تھا جس کے اندر انہوں نے ایسی بات کی۔ آج اس کا بھی جواب دے دیا۔ پھر جو زبان استعمال ہوئی وہ یہی ہوئی کہ ہم 3-2 کا فیصلہ بھی نہیں مانتے۔ آپ نے ابھی سنا خواجہ آصف نے یہ بھی کہہ دیا یہ 3 سہولت کار جج ہیں، یہ ان کی فیصلہ ہم نہیں مانتے۔ پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا کہ جی ایک جج جن کی بلینز کا جن پہ کرپشن کا الزام ہے وہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب کلیئرلی لائنز آر ڈران۔ ایٹ دا سیم ٹائم انٹرسٹنگلی کورٹ نے کہا کہ جی مذاکرات بھی ہونے چاہیے۔ ہم کہتے نہیں ہیں لیکن مذاکرات کریں۔ نظر آ رہا ہے کورٹ بھی پھنس گئی ہے کہ کیا کریں اب، بیکاز اگر وہ ایسا فیصلہ دے دیتی ہے الٹیمیٹ جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، پھر تو اس ملک میں آئین کی تباہی ہے، قانون کی تباہی ہے، اور شاید ریاست کا پورا سٹرکچر جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھ جائیں گے ہر جگہ، یہاں نہیں صرف انٹرنیشنلی آلسو۔ اس لیے کورٹ بھی تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہو رہی ہے۔ وہ ایز وی اسپیک اس وقت نیگوسیشنز چل رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی ٹیم اور سرکاری ٹیم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اس وقت سینٹ کے اندر اور کر رہے ہیں۔ ادھر سے علی ظفر، شاہ محمود فواد، 3 لوگ یہ ہیں، ادھر سے وہ سارے، ادھر سے وہ ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم کورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو کہہ نہیں رہے کہ آپ مذاکرات کریں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فیصلے کر لیں تو کورٹ جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی۔ اب 2-3 سوال اٹھتے ہیں۔ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اپنا پی ٹی آئی اور سرکار دونوں اب اس بات پہ رضامند تو ہو رہے ہیں کہ ایک دن کے الیکشنز ہم پہ تیار ہو جائیں گے۔ بات ہے تاریخ کی۔ میری اطلاع کے مطابق جو تاریخ کا اصل جھگڑا ہے وہ ستمبر ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہر قیمت پہ ستمبر سے پہلے الیکشن ہو، یہ لوگ مئی یا جون میں اپنی جگہ چھوڑیں تاکہ ودن 60 ڈیز الیکشن ہو جائیں۔ وہ اس لیے کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں 8 یا 9 تاریخ کو تو پریزیڈنٹ الوی صاحب کی مدت ختم ہوتی ہے، پھر 16 ستمبر ہے if I'm not wrong، اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہوتے ہیں، تو نئے چیف جسٹس جو آئیں گے وہ قاضی فائز ہوں گے۔ ان کا بڑا پاسٹ ہے، ان کے خلاف ریفرنس بھی موو کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے عمران خان گورنمنٹ کے زمانے میں۔ سو ان کا ایک بیڈ بلڈ سمجھا جا رہا ہے، اور کون پریزیڈنٹ بنتا ہے اوبیسلی وہ پھر یہی جو کرنٹ ڈسپنسیشن اگر اس وقت یہ پاور میں ہوں گے تو پھر یہ لوگ اپنی پریزیڈنٹ کی گیم چلے گی۔ سو یہ چاہتے ہیں ہر قیمت پہ، جیسے آج میں ایک بڑے سینئر پی ایم ایل این لیڈر سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی 16 ستمبر سے اگلے دن ہمارے سے الیکشن کرا لیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ادھر سے نہیں کرتی۔ یہ بات کہاں جا کے رکے گی؟ بیکاز ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، ٹوٹل ڈیفائنس ہے۔ اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ریلیونٹ کوارٹر سے یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آ کے آپ کے آرڈرز امپلیمنٹ کروائیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ فل کورٹ کا تمام ججز کا بینچ بنائیں، یعنی کہ 15 ججز، تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے 3-2 2-3، اور ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ پھر ہم امپلیمنٹ انسٹیٹیوشن بھی کروا سکتا ہے۔ اس پہ چیف جسٹس صاحب خود نہیں مانتے، بیکاز اب تک جو نمبرز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں نظر یہ آتا ہے کہ 7 جج ان کے بلاک میں ہیں، 7 جج دوسرے بلاک میں ہیں، اور جب یہ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں تو 8-7 کی ڈویژن ہو جاتی ہے۔ تو فل بینچ میں اگرچہ ڈکلیئرڈ میجورٹی تو 8-7 کی نظر آئے گی، لیکن اگر 1-2 لوگ بھی دائیں بائیں ہو گئے، اینی تھنگ کین گو ساؤتھ۔ سو یہ کمپلیکسٹی ہے۔ کوشش کریں گے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ایک ایبسلیوٹ شو ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی امید ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں آج پروگرام میں میں بات کروں گا فاروق ایچ نائک صاحب سے، سینیٹر پی پی پی، ویری سینئر لائر، فارمر لا منسٹر بھی رہے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عرفان قادر صاحب سے بات کریں گے، فارمر ایکس اٹارنی جنرل ہیں، فارمر جج لاہور ہائی کورٹ کے۔ احسن بون صاحب سے بھی بات کریں گے، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ اور شاہ خاور صاحب بھی ابھی ہمیں کر رہے ہیں، یہ بھی ریٹائرڈ جج لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، اور انہی کی ایک پٹیشن تھی جس پہ سارا فساد بھی یہ چل رہا ہے۔
تو ان سے پوچھیں جی ہمیں فاروق نائک صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم مالک صاحب. سر یہ بتائیں کیا ہو رہا ہے یہ آج تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو بھی شامل کیا جائے ٹاکس میں, آپ ماحول ٹھنڈا رکھیں گے. ٹھنڈے کی تو کوئی نہیں ہے اب امید. اب تو آج پرائم منسٹر نے ووٹ لے کے جو اعلان جنگ کر دیا ہے, اس کے بعد یہ نیگوسیشنز تو بالکل مجھے لگتا ہے کہ ایک سارٹ آف گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی جو پنجابی میں کہتے ہیں بات ہے. اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یہ مجھے بتائیں کہ اب ہوگا کیا؟ اب جو دوسرا کیس ہے جس میں 27 کی کو انہوں نے کہا تھا کہ 27 تک آپ ہر قیمت پہ پیسے دے دیں اور جیسے بھی ہو ریلائزبل فنڈز جو یوز بھی کریں سب کچھ. اب شاید اس کی تاریخ کا لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے ابھی ہمیں نہیں پتا. اطلاعات یہ ہیں کہ اگر وہ شو کاز کریں گے کنٹیمپٹ کا تو ادھر سے یہ ججز کو پریویلیج کمیٹی کا نوٹس بھیج دیں گے. آپ کو کیا نظر آتا ہے ٹوٹل بریک ڈاؤن کے علاوہ؟ مالک صاحب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے. یہ جمہوریت کی جو خوبی ہے, سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان ڈائلاگ کرتا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں اور سیاستدان ڈائلاگ کر کے کنسنسس پر پہنچتے ہیں. اب جو کیا کہتے ہیں یہ جو حالات اس ملک کے اندر آئے ہیں, آپ سب کو علم ہے کہ اس وقت ایک قانونی آئینی اور ایک معاشی بحران ہے اس ملک کے اندر, اور ایک فضا جو بڑی مقدر ہو گئی ہوئی ہے, بہت کیا کہتے ہیں پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے, اس چیز کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیٹر سینس مسٹ پریویل. اب اس کے اندر جو سپریم کورٹ کے پاس جو پہلے پٹیشنز آئیں اس کے انہوں نے کہا تھا جی کہ کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن جو ہیں وہ کیونکہ اسمبلی دونوں ڈیزالو کر دی گئی تھی, ان کا آرٹیکل 224 کے نیچے 90 دن کے اندر ان کا الیکشن ہونا چاہیے. اب وہ جب یہ الیکشن نہیں ہوئے تو پٹیشنز آ گئیں. اب جو سپریم کورٹ نے خود اپنی وزڈم کے اندر جو پہلی دفعہ اس کو 90 دن سے آگے لے گئے, انہوں نے پریزیڈنٹ کو پاور دے دی کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ سیٹ کریں ایز نیئر ایز پاسبل آفٹر 90 days. لیکن اس پہ بحث ہے نا, اس پہ الیکشن کمیشن نے بھی تو پٹیشن کی ہے کہ آپ یہ پاور پریزیڈنٹ کی نہیں ہے. سر سن لینا, تو وہ پھر پریزیڈنٹ کو پاور دے دی گئی. پریزیڈنٹ نے ایک ڈیٹ فکس کی. جہاں تک کے پی کے کا تعلق تھا وہاں سپریم کورٹ نے کوئی ایسا کلیئر فیصلہ نہیں دیا. اب جب وہ جو ڈیٹ دی گئی پریزیڈنٹ نے اس پر عمل نہیں ہوا تو انہوں نے ایک نئی پٹیشن فائل کی جس کے اندر سپریم کورٹ نے خود 4 اپریل کو فیصلہ کر کے ایک الیکشن پروگرام دے دیا اور 14 مئی کو انہوں نے فکس کر دیا الیکشن ڈے آف پنجاب. کے پی کے کا پھر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اب یہ آپ دیکھیں 90 دن جو خراج جو چل رہا ہے وہ خالی پنجاب کے لیے چل رہا ہے, کے پی کے لیے نہیں چل رہا. تو ایسے لگتا ہے کہ کے پی کے از ناٹ پارٹ آف پاکستان. ہر آدمی الیکشن چاہتا ہے 90 دن میں خالی پنجاب کے اندر. لیکن وہ سپریم کورٹ نے کہا جی اس پہ پٹیشن نہیں آئی تو پٹیشن آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے نا. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا ڈائریکشن مانگی تھی, پریئر کے اندر مانگی تھی ڈائریکشن, مگر انہوں نے کہا جی آپ پراپر فورم کے پاس چلے جائیں. دیکھیں سو موٹو پروسیڈنگ چل رہی ہیں, وہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں وہ کر سکتے تھے, اینی اور فیصلہ نہیں ہوا. اب اس کے بعد وہ 14 مئی کے لیے انہوں نے 27 تاریخ رکھی فار دا پرپز آف گیونگ فنڈز اینڈ سیکورٹی فار دا پرپز آف الیکشن. اب جہاں تک فنڈز کا تعلق ہے وہ آرٹیکل 82, 83 اور 84 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے اندر جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے اس سے پیسے جانے وہ فاروق بھائی وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ اگر گورنمنٹ دینا چاہتی گورنمنٹ دے سکتی تھی. گورنمنٹ نے تو گیم تو کی ہے نا. ادھر ہی آپ سے کہتا ہوں گورنمنٹ دیکھیں اس آئین کے اندر 3 ستون ہیں اور چوتھا ستون اب آپ کا میڈیا ہے. جو ایک پارلیمان ہے, ایک ایگزیکٹو ہے جو کہ گورنمنٹ ہے, اور ایک جوڈیشری ہے. ایگزیکٹو جو ہے اپنی سمری بھیجے گی فار دا پرپز آف وہ ٹھیک ہے. مجھے آپ بتائیں اب جو ایکسٹریم نہیں وہ ایکسٹریم پوزیشنز یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پروسیجر سارا, اس میں وہ پروسیجر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن نیت کی بات اور آپ نے ابھی اپنی جو آپ نے ابتدا کی آپ نے اس کے اندر وہ فنڈز کی ذکر کیا. تو یہ پارلیمان کا کیا کہتے ہیں ان کی مرضی ہے کہ فنڈز دیں یا نہ دیں. چلے اس کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں. اب یہ جو نئی پٹیشن آئی ہے وہ پٹیشن آئی کہ 1 دن الیکشن کے لیے آرڈر کیا جائے. اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آر آن دا سیم پیج کہ الیکشن 1 دن ہونا چاہیے. اب الیکشن کس دن ہونا چاہیے؟ کیا سپتمبر میں ہونا چاہیے, کیا جولائی میں ہونا چاہیے, یا اگست میں ہونا چاہیے؟ کیونکہ جون میں آ جائے گا بجٹ.
بجٹ کے بعد ہی اب یہ الیکشن ہو سکتا ہے. یہ جو اس وقت حکومت ہے پی ڈی ایم کی, ان کو جون کو نکالنا ہے. جب جون کا کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بجٹ نہیں دے سکیں گی, تو آئین کے نیچے انہوں نے بجٹ. یہی پوچھ رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو دو پہلے فیصلے نہیں کرنے ہوں گے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو ڈیٹ کا تعین ہے, اصل ایشو یہ تھا 90 دن تو اب گزر گئے ہر طرف سے. اب ایشو یہ ہے, سوال یہ ہے کہ یہ کتنے دن, کب تک, کون سی مینوورنگ, کون سی ریلیکسیشن ڈیٹ کورٹ دے سکتی ہے, اور کس پوائنٹ سے آگے پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے, سپریم کورٹ نے 14 مئی دے دی ہوئی ہے, مگر کے پی کا ابھی تک اوپن اینڈیڈ ہے. وہ کے پی کے کا کب الیکشن ہونا ہے اس کا ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے. انہوں نے تاریخ دی 8 اکتوبر. اگر یہ جو آپ دیکھیں گے, جو پارلیمان ہے, پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ہیں چوزن ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل. لیکن یہ بلا سکتے ہیں ججز کو, یہ ججز کو بلا سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں بریچ آف پریویلیج ہو گیا. سن تو لینا ذرا, آرام کے ساتھ سن لیں. اب جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف پیپل ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن, اور اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ایکسرسائز کرنی ہے وہ سپریم کورٹ نے نہیں کرنی ہے, وہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل نے کرنی ہے, جو پارلیمنٹیرینز ہیں. تو یہی میری استدعا تھی آج سپریم کورٹ سے کہ آپ یہ جو ہے ان کو سر, لیکن فاروق بھائی یہ بھی تو شوتر بے مہار تو نہیں ہے نا. دے ہیو ٹو اوبے دا سپریم کورٹ, فیصلہ پسند ہو یا نہ ہو. اگر آپ کو جج پہ اعتراض ہے تو پھر آپ ان کے خلاف چلے جائیں جوڈیشل کاؤنسل میں, ان کو مس کنڈکٹ پہ فارغ کروائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہمیں فیصلہ پسند نہیں تو ہمیں سپریم کورٹ کی بات نہیں ماننی. نہیں, یہ بات نہیں. دیکھیں سپریم کورٹ نے خود یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگ ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں گے اینڈ انڈر دا سرکمسٹانسز ہم 14 مئی کے الیکشن کی بات آگے لے جا سکتے ہیں. وہ لے جا سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے اگر آپ کنسنسس کر بھی لیں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ کنسنسس, ہم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے پارلیمان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی. آپ سیاستدانوں کو اجازت دیجئے کہ وہ خود اپنے الیکشن کی ڈیٹ کا. چلے نہیں ہوتا تعاون, میں کہتا ہوں نہیں ہوتا, اب کیا ہوگا؟ صحیح یار سر, سنے تو صحیح آپ. اب اسی لیے اب یہ آج چیئرمین, آج جو بات ہوئی ہے, چیئرمین سینیٹ نے انوائٹ کیا ہے اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کی پارٹیز کو بھی. وہ ایک فیسیلیٹیٹر ہے. چیئرمین سینیٹ ٹاکس میں نہیں بیٹھے گا مگر وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. کسی نے تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کیونکہ سینیٹ از دا ہاؤس آف فیڈریشن. اس وقت چاروں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ریپرزینٹیٹیو سینیٹ کے اندر ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو نمائندے اپنے چنیں, جو بیٹھ کے ڈائلاگ کریں, جو مشاورات کریں, کہ وہ سینیٹر ہوں, وہ باہر سے بھی لا سکتے ہیں. خاور صاحب نے بھی موقع دیجیے. دیکھیں آپ ذرا موقع دیجیے. میڈیا سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سیاستدانوں کو موقع دیں کہ وہ بیٹھ کے بات کریں اور فیصلہ کریں جو عوام کی امنگوں کے مطابق ہو, جو جمہوریت کے مطابق ہو اور جو آئین کے مطابق ہو. آپ لوگ ذرا جلدی نہ کریں, ذرا پلیز ہولڈ دا ہارسز. سر میرے نزدیک تو ایک ہی سوال ہے, میں ذرا ایک سے مجھے دیجیے گا. شاہ خاور صاحب نے مجھے جوائن کر لیا, میں وہ آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں. سپریم کورٹ کے پاس شاہ خاور صاحب یہ لگژری ہے کہ وہ اس طرح ڈیٹے بانٹے یا نہ بانٹے کہ سیدھا یا تو آئین کی انٹرپریٹیشن ہو. 90 ڈیز ہیں, چلیں آپ نے کہہ دیا کہ جی بے نظیر والی اگزامپل تھی, ان کی شہادت ہو گئی, 40 دن ایڈ ہو گئے, واٹ ایور. کہ یہ جو چل رہا ہے کہ اچھا آپ مل لیں, بات کر لیں, ہو جائے, دیکھتے ہیں, پھر ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں گے, جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ پنچایت نہ بنے. یہ پنچایتی سٹائل میں ہی یہ ایک لگتا ہے چیزیں ہو رہی ہیں. کیا یہ لگژری ہے یا سپریم کورٹ پھنس گئی ہے کہ وہ ایسا آرڈر نہیں دینا چاہتی جو امپلیمنٹ نہ ہو سکے, اس کی بہت بڑی تباہی ہے. سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ججمنٹ دے دی 4 اپریل میں. انہوں نے جو ہے وہ میرے خیال میں کہ جو الیکشن کمیشن کا کام تھا وہ انہوں نے خود اسیوم کر کے انہوں نے ایک ڈیٹ دے دی 14 مئی کی, اور ساتھ شیڈیول بھی اناؤنس کر دیا. بنیادی طور پہ یہ مینڈیٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. لیکن چلیں وہ ججمنٹ آ گئی. اب بات یہ ہے کہ ایک ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کر دی, پاس کر دی, اس سے گورنمنٹ کو اختلاف ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہ جو پچھلی پروسیڈنگز چل رہی تھی اس کے مطابق یہ 4/3 سے وہ پٹیشنز جو ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں, جبکہ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ 4 اپریل کا یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے 3/2 کے اس سے ہم نے پٹیشنز ایکسیپٹ کر لی ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پرابلم کہاں سٹارٹ ہوتی ہے کہ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی, نہ گورنمنٹ کر رہی ہے, نہ وہ الیکشن کمیشن کر رہا تھا. اب اس کی ریمیڈی کیا تھی؟
میں کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کا یہی موقف ہے کہ یہ ایک ایرر ہے اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں کہ وہ 4-3 کے تناسب سے اس کو نہیں مان رہے، تو اس کا جو ریمیڈی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک نظر ثانی کی درخواست ریویو پٹیشن فائل کرتے ہیں. وہ تو اسی بینچ کے پاس جائے گی. بالکل بے شک چلی جاتی، لیکن اس میں یہ کر سکتے تھے کہ جب ریویو میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریویو میں پھر آپ جب اس طرح کا کویشچن ہو تو پھر اس میں لارجر بینچ کی بھی درخواست کر سکتے ہیں آپ، اور اس میں لارجر بینچ بنے ہیں پہلے بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو لاسٹ جو 20 تاریخ کو 20 اپریل کو جو پروسیڈنگز ہوئی تھی، اس کے بعد 6-7 دن تھے، اس میں جو لاسٹ سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک اشارہ دیا تھا، وہ کہا تھا کہ گورنمنٹ نے یا الیکشن کمیشن نے جو اگر ایگری نہیں کر رہے اس ججمنٹ سے، ان کے پاس ایک ریمیڈی موجود تھی جو کہ 30 دن کے اندر اندر کرنی ہوتی ہے، اور وہ انہوں نے ایکسرسائز نہیں کی، ابھی بھی کی جا سکتی ہے. تو وہ اشارہ ریویو کی طرف ہی دے سکتے تھے. دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا جو اب موقف ہے وہ ابھی بھی یہ چانس دے رہے ہیں کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں، اور وہ اس آئیڈیا کو بالکل اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور اس کو تمام پارٹیز بھی کر رہی ہیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی چاروں اسمبلیوں کے الیکشنز ایک ڈیٹ پہ ہونے چاہیے. کیونکہ اگر یہ تو اگر جب دونوں سائڈز کہتی ہیں، عمران خان صاحب نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا یار 3 ممبر بینچ ہو یا 15 ممبر بینچ ہو، گورنمنٹ کہتی ہے فل کورٹ ممبر بینچ بنا لیں، تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اعتراض کیا؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، اب سپریم کورٹ نے بھی اپنا راستہ نکالنا ہے نا. اب انہوں نے ایک ججمنٹ دے دی ہے، ججمنٹ تب آلٹر ہو سکتی ہے کہ اس کو وہ ریویو کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ڈیٹ پہ متفق ہو جائیں، جولائی میں ہو جائیں، اگست میں ہو جائیں، سپٹمبر میں ہو جائیں. ان کا سپریم کورٹ کا بھی یہ جو ہے مد نظر یہی ہے کہ جو ہماری پٹیشن ہے اس کی جو موٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہی یہی ہے کہ یہ الیکشنز جو ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ڈیٹ پہ ہونے چاہیے، الگ الگ نہیں ہونے چاہیے. اگر یہ 14 مئی کو الیکشن پنجاب میں ہو گیا تو اس کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اکتوبر میں جو نیشنل اسمبلی کے جو جنرل الیکشنز ہیں اس کو بیڈلی افیکٹ کرے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حکومت جو کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری انتظامی قوت کے ساتھ، مالی وسائل کے ساتھ، وہ نیشنل اسمبلی کے اکتوبر میں اگر الیکشنز ہو رہے ہیں تو اس کو افیکٹ نہیں کرے گی. وہ تو یہ بھی ہے نا، فوج کا بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 2 دفعہ فوج نہیں آ سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج میں تو ابھی بھی آپٹمسٹک ہوں کہ یہ جو سینٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، چیئرمین سینٹ نے، مذاکرات جو آج ہو رہے ہیں، ابھی اس کا نتیجہ سامنے چلے دیکھتے ہیں. آپ کی آپٹمزم شاید آپ بڑے منورٹی میں لوگ بیٹھے ہوں گے. عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر لا اینڈ لیگل ریفارم، لیکن زیادہ سیریس اس سے فارمر ایکس اٹارنی جنرل اینڈ فارمر جج لاہور ہائی کورٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علیکم صاحب یہ بتائیں، یہ جو آج دیکھ لیا آپ نے، ٹوٹل سٹینڈ آف ہو گیا ہے. پرائم منسٹر نے کہا ہے نکالنا ہے نکال دیں، پھر فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ جی دوبارہ جو کل بلاول بھٹو نے کہا کہ کنٹیمپٹ میں بلائیں، بریچ آف پریولیج میں پریولیج کمیٹی بلائیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ اگر شو کاز نوٹس ملے گا کنٹیمپٹ کا وزیر اعظم کو اور 1-2 مین منسٹرز کو، تو ادھر سے یہ لوگ بھی ان کو ایک شو کاز نوٹس بھیجیں گے بریچ آف پریولیج کا. کیا ہوتا ہے وہ تو کاغذی باتیں، لیکن یہاں حالات کھڑے ہو گئے ہیں. اور آج پھر انہوں نے کہا کہ ہم 3-2 کا فیصلہ نہیں مانتے. کورٹ انکریج بھی کر رہی ہے آپ لوگ بات چیت کریں. کیا اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ بھی چاہتی ہے کہ سارے 2-2 قدم لیں اور ان کو بھی کوئی روم ملے کہ یہ بات ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے ایسا فیصلہ وہ کیسے کرے گے کہ جو امپلیمنٹ نہ ہو تو بالکل تباہی ہو جائے گی نظام کی. تو کیا آپشن ہے اس وقت کورٹ کے پاس؟ یہ تو سر لگا کے دونوں بیٹھ گئے ہیں، گورنمنٹ اور اپوزیشن. مالک صاحب، آپ نے بڑے یہ اچھے سوال کیے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فیصلہ امپلیمنٹ نہ ہو، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے ہی نہیں. یہ غلط ہے کہنا کہ ہم اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ کہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے 4 ججز تو کہہ رہے ہیں کہ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے اس بائی 4-3. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس چیز میں نہیں جاتے کہ 3-2 والے جج ٹھیک کہہ رہے ہیں یا 4-3 والے ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ان کے درمیان اتنا بڑا کانفلکٹ ہے، تو بجائے اس کے کہ کوئی ریویو فائل کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ریویو نہیں فائل ہونا چاہیے. یہاں پہ میں شاہ خاور صاحب سے اگری نہیں کرتا، کیونکہ ریویو اگر فائل کرنا ہے تو عمر بندیال فائل کرے نا ریویو ان 4 ججوں کے سامنے کہ آپ اس کو ریویو کریں، اور کوئی کیوں ریویو فائل کرے. تو لہذا یہ انٹرنل کانفلکٹ اتنا بڑا ہے کہ لیجیٹمیسی ان کے فیصلے کی یا امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ انٹرنل کانفلکٹ
اس کو یہ دور نہیں کریں گے, اس کو یہ ختم نہیں کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے والی ہے, جو کہ بڑی سمپل ہے, کہ ایک تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ منطقی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے بالکل غلط ہے. کیونکہ کسی بھی جگہ پہ نہ آئین پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ ڈیٹ سپریم کورٹ دے گی, نہ کسی اسٹیچوٹ پہ لکھا ہے کہ ڈیٹ سپریم کورٹ دے گی. یہ جو انڈائریکٹ ہائپر ریزننگ کی جا رہی ہے, یہ ایک نئی قسم کی لیگل ریزننگ شروع ہو گئی ہے ہوا کے اندر. اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. اٹ از ٹو بی, آئی مین ٹوٹلی اٹس ٹو بی اگنورڈ. اٹس اے وائڈ آرڈر. نہیں, ایک سلوشن کیا ہے, ایک سلوشن کیا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے اس کیس کا کہ یہ ڈیٹ کس کا رائٹ ہے دینا, الیکشن کمیشن کا کہ نو آپ میری بات ہی پھر نہیں سمجھ رہے. دیکھیں میں نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو میں نے یہ کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہی نہیں ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ 4-3 سے یہ ڈیسیجن ہوا ہے. 4 ججز نے کہہ دیا سپریم کورٹ کے کہ یہ 4-3 آرڈر آف دا کورٹ ہے. دوسری بات میں نے یہ کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو جی یہ کوئی ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ کا, تو پھر دیکھنا ہے کہ آئین میں ایسا اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ خود ڈیٹ دے دے. انہوں نے 14 مئی کی ڈیٹ تو خود دی ہے. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ ڈیٹ دے گی؟ کسی اسٹیچوٹ میں, الیکشن ایکٹ میں کہاں لکھا ہے سپریم کورٹ ڈیٹ دے گی؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس تو انوالو نہیں ہے. یہ بہت سارے جو وکلا ہیں انہوں نے, اور خاص طور پہ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل دھڑا جو ہے, اور پھر جو کچھ ٹیپس آ چکی ہیں, جو آف کورس ان خواتین کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں, لیکن ان خواتین نے ایک چیز تو یہاں کر دی ہے نا, اور وہ یہ ہے کہ یہ جج صاحبان جو ہیں ان خواتین کے ان سے اگر رابطے ہیں اور یہ نہیں بھی ان کی بات مان رہے, تو کم از کم ان کو چاہیے کہ یہ جو ایک ریموٹ باعث جو اب نظر آ رہا ہے آن دا فیس آف دا پروسیڈنگ, ان کو ہٹ جانا چاہیے اس سے. اور یہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کو نہ جورسڈکشن ہے, نہ ان کا آرڈر صحیح ہے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ ریموٹ باعث جو ہے دیٹ از لومنگ لارج آن دا فیس آف دیز پروسیڈنگ. یہ اب صرف فیس سیونگ چاہ رہا ہے موجودہ سپریم کورٹ. ان کو بڑی مشکل ہو جائے گی فیس سیونگ میں. یہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پیچھے ایک کیس آیا تھا جس پہ انہوں نے نوٹس کر دیا تھا نیب کو, ایف آئی اے کو, اور کہا تھا کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں اور ای سی ایل میں جو نام نکالے گئے ہیں وہ سب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا. میں گیا تھا, میں نے 3 منٹ بحث کی تھی, اس کے بعد انہوں نے فائل داخل دفتر کر دی تھی. وہ کیس ہی پھر نہیں لگا. یہاں پہ بھی اگر ایک اچھا وکیل کھڑا ہو, 5 منٹ بحث کرے ٹو دا پوائنٹ, یہ سپریم کورٹ یہ کیس داخل دفتر کر دے گا. یہی رکیے گا, میں ذرا شاہ خاور صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو عرفان قادر صاحب نے کہا کہ کوئی اسٹیچو کوئی چیز کس طرح انہوں نے ڈیٹ دے دی سپریم کورٹ میں, یہ ویسے واقعی 14 مئی کی ڈیٹ آؤٹ آف, انہوں نے الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر دی, یہ 14 مئی کر دی, تو ہو از آن دا رائٹ؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا کوئی آئینی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی جو پاورز ہیں وہ ان کو اسیوم کر لے. تو کیا ہے پھر پہلے یہ فیصلہ ہو 2 کیسز کا, ایک تو یہ فیصلہ ہو پہلے کہ یہ ڈیٹ کون متعین کر سکتا ہے, پہلے یہ سپریم کورٹ فیصلہ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایٹ دا موسٹ سپریم کورٹ نے اگر ڈیسیجن دینا بھی تھا تو وہ کہتے کہ آپ نے جو 8 اکتوبر کی ڈیٹ مقرر کی ہے وہ بالکل ریشنل نہیں ہے, اس کو ہم ڈسمس کرتے ہیں, اور ان کو کہتے کہ ہم آپ کو دوبارہ موقع دیتے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ کے ساتھ کنسلٹ کر کے ایک ڈیٹ الیکشن کمیشن کو ہی کہتی ہے, الیکشن کمیشن کو ہی کہتے کہ آپ وہ 90 دن کے نزدیک ترین جو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اس پہ ڈیٹ مقرر کر کے ہمیں 2 دن میں یا 4 دن میں ہمیں رپورٹ کریں. یہ تو وہ کر سکتے تھے. یہ بات بالکل عرفان قادر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہ سپریم کورٹ الیکشن شیڈیول اناؤنس کر سکتی ہے, نہ وہ ڈیٹ فکس کر سکتی ہے, وہ بالکل. اب اسی کو یہ ایک ایرر ہے, یہ ایک غلطی ہے اس ججمنٹ. اس کو آپ کہتے ہیں ریویو میں جائیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ضرور اس پوائنٹ کے اوپر ریویو میں جانا چاہیے تھا کہ دس از این ایرر فلوٹنگ آن. آپ تو عرفان بھائی آپ تو ان کے لائر بھی ہیں الیکشن کمیشن کے, الیکشن کمیشن کیوں نہیں ریویو میں چیلنج کر رہا؟ الیکشن کمشنر ہوتا تو میں کنٹیمپٹ نوٹس دے دیتا چیف جسٹس کو اس بات پہ. شکر ہے آپ نہیں ہے, شکر ہے آپ نہیں ہے, ایک نیا فساد پڑ جانا تھا. میرا نام تھا نا ان سکندر سلطان صاحب کے ساتھ, دوسرا نام میرا تھا. نہیں اب ریویو میں جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی نہیں جا رہی؟ تو حال ہی نہیں, اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا ریویو میں نہیں جانا بلکہ ان کو کنٹیمپٹ نوٹس دیں. میں تو یہ رائے دوں گا الیکشن کمیشن کو, تینوں کو کنٹیمپٹ نوٹس دیں, تینوں ججز کو کنٹیمپٹ نوٹس دیں. میری یہ رائے ہوگی اگر الیکشن کمیشن نے مجھ سے رائے لی تو. اب اگر سپریم کورٹ بلاتی ہے, کل اگر تاریخ لگتی ہے, ابھی ہمیں پتہ ہے کلیئر نہیں ہو رہا کہ کل وہ 27 والی ڈیڈ لائن کے اوپر کیس سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. ابھی تک تو آج والے کیس کا بھی ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا, لیکن اگر وہ شو کاز نوٹسز ایشو کر دیتے ہیں
پرائم منسٹر کو اور نہیں دو آپ تین وزراء نہیں کو. کریں گے, کر ہی نہیں سکتے. اب سپریم کورٹ کسی طرح سے نا اس کو حشر کرنے کی کوشش کرے گی معاملے کو. معاملہ بہت اچھل گیا ہے, اب ان کی نہ مورل اتھارٹی ہے نہ لیگل اتھارٹی ہے, کچھ نہیں کر سکیں. تو یہ آپ کے خیال میں بس یہ کیسز اس طرح ہی 14 مئی تک چلتے رہیں گے اور پھر کچھ ریاست بس یہ داخل دفتر ہو جائیں گے. جیسے انہی چیف جسٹس صاحب جو موجودہ بندیال صاحب, انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کالا باغ ڈیم کا کہ کالا باغ ڈیم بنا دو, وہ پھر بن گیا تھا. سر وہ تو اور تھا نا عرفان صاحب, وہ تو اور قسم کا کیس تھا, دب سکتا تھا. یہ کیس تو اب nobody can put it on the cold burner نا. زرداری صاحب کے خلاف وہ جو ٹرائل کھولنے جا رہا تھا سپریم کورٹ, وہ ٹرائل کھل گیا تھا. زرداری صاحب ٹرائی ہوئے تھے پاکستان سے باہر یا پاکستان کے اندر, بالکل نہیں ہوئے تھے. لیکن اس کیس کے اوپر تو پورا پاکستان رکا ہوا ہے نا, اس پہ تو وہ تو خالی یہ تو بالکل ہی غلط ہے. اس پہ تو اتنا ویک فوٹنگ پہ ہے سپریم کورٹ کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے مالک صاحب. اس پہ تو یہ خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, اس کیس کو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اچھا یہاں مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. میں اس کے بعد آ کے میں نے یہ بھی سوال پوچھنا آپ سے اور دوسرے دوستوں سے بھی کہ سپٹمبر کیوں کٹ آف ڈیٹ ہے. میں نے شروع میں بتایا تو تھا, میں اس پر تھوڑا سا اور الیبریٹ کروں گا کہ کیوں پی ٹی آئی ستمبر سے پہلے چاہتی ہے اور کیوں گورنمنٹ ستمبر سے پہلے نہیں مانے گی. اور اگر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ نہیں ہلتے تو پھر کیا ہوگا. اطلاع ابھی تک یہ آ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی نے جو شرطیں رکھی ہیں 3, ایک تو نے یہ کہا ہے کہ مئی سے اگر آگے لے کے جانی ہے تاریخ تو آئینی ترمیم کریں, اور آئینی ترمیم تبھی ہوگی اگر ان کے لوگ واپس نیشنل اسمبلی میں آنے دیے جائیں. اور دوسرا یہ کہ جولائی میں انتخابات کروائے جائیں اور مئی میں دونوں اسمبلیز ساری آپ تحلیل کریں. کیا ان کو آنے دیں گے واپس, وہ بھی ایک سوال ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, جولائی میں سپٹمبر سے پہلے گورنمنٹ مانتی یا نہیں مانتی. میری اطلاع ہے قیامت آ جائے گی انہوں نے سپٹمبر کی ڈیٹ سے پہلے الیکشن نہیں ماننے. اس بریک کے بعد بات کریں گے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. مجھے شاہ خاور صاحب یہ بتائیں, میری آج ایک بڑے سینئر لیڈر سے بات ہو رہی تھی پی ایم ایل این کے. میں کہا یار آپ جو تقریریں کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں تو پھر آپ چیف جسٹس اتنا ہی برا ہے تو آپ کیوں نہیں ریفرنس فائل کرتے. انہوں نے کہا جی ریفرنس تو ہم فائل کریں گے لیکن شیڈیول اپنے خلاف ریفرنس بھی وہی شیڈیول کریں گے. اور انہوں نے پھر اگزامپل دی کہ جی دیکھیں مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا ہوا ہے اور اس پہ 2 ججز سینئر موسٹ سردار طارق اور فائز صاحب خط بھی لکھ چکے ہیں, اس پہ سی ایم نہیں کر رہے چیف جسٹس, اور شاید اسی کا ریفرنس آج دے رہے تھے پرائم منسٹر آلسو اپنی تقریر کے اندر. بالکل. پھر فیصلہ نہیں ماننا گورنمنٹ نے, سی جے نے کوئی ریفرنس انٹر نہیں ہونے دینا, گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اور سارے کہتے ہیں کہ آپ فل بینچ بنا دیں, وہ بھی نہیں بنانا, تو پھر یہ ٹوٹے گا کیسے یہ لاک جام؟ دیکھیں یہ وسیع تر مفاہمت سے ہی ٹوٹے گا. جہاں تک یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ کنوین کرنے کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے چیئرمین جو ہیں وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہی ہے, انہوں نے ہی وہ کنوین کرنی ہے, اس کی ڈیٹ فکس کرنی ہے. کیونکہ رجسٹرار آف سپریم کورٹ ہوتا ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے, اس نے سارے پھر جو ہے انتظامات کرنے. اب یہ بھی آپ کے سامنے بات ہے کہ جو ایک معزز جج کے خلاف سینئر پیونی جج نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اور سردار طارق جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے کہ اس کی جو ہے وہ کنوین کی جائے پروسیڈنگز, وہ بھی نہیں ہو رہی. ایک سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک واضح اختلاف اور ایک جو ہے وہ گروپنگ تو نظر آ رہی ہے, وہ تو بڑی انفارچونیٹ ہے. اور اس کی وجہ سے ہی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مورل اتھارٹی سپریم کورٹ کی بھی جو انڈرمائن ہوئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے, کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ بہت بڑا ایک خلیج ہے, بہت بڑا اختلاف ہے. تو یہ ایشوز تو ہیں جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات جنم دیتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اس کا راستہ تو یہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, آپ کو نہیں پسند, اس کو آپ کیا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں قرارداد کے ذریعے انڈو کریں گے؟ نہیں کر سکتے. جب ایک کلائنٹ بار بار ایک پارٹی اگر ایک پینل آف ججز پہ بھی اعتراض کرے تو وہ بھی تو مالک صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو آئیڈیل سچویشن تو یہی تھی جو کہ شروع دن سے جب سے یہ تنازع چلا ہے اس میں چونکہ مطالبہ تھا پاکستان بار کونسل کا بھی بہت سارے لوگوں کا کہ اس پہ فل کورٹ بنا دی جائے. فل کورٹ اگر بن جاتی
وہ بے شک میجورٹی سے فیصلہ کرتی, کچھ اس میں جو بھی ہوتا ہے ہمیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پھر کسی کو اعتراض نہ ہوتا. ہمیں صلاح الدین احمد صاحب نے بھی جوائن کیا, سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے. السلام علیکم صلاح الدین, یہ بتائیے آپ بالکل سب تلواریں میان سے نکال کے کھڑے ہو گئے. آج پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے گھر بھیجنا ہے بھیج دو, ہم 3-2 کا فیصلہ مانتے ہی نہیں ہیں, ہم نے نہیں کرنا. پارلیمان جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ بلا لیں بریچ آف پریویلیج کے اندر. ایک ہی سلوشن نظر آتا ہے کہ اگر فل کورٹ بن جائے شاید ایک ہو جائے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فل بینچ میں نہیں بن سکتا بیکاز کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہوئی ہے, تو اب یا تو ریویو بنے تو کوئی بات ہوگی. یہ ٹوٹل ایبسولوٹ بریک ڈاؤن ہے کہ ابھی بھی کوئی گنجائش ہے؟ کہ آج کی پروسیڈنگ سے مالک لگ تو یہی رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی چاہتی ہے کہ کوئی ایک وے آؤٹ دیا جائے. آئی تھنک سپریم کورٹ میں بھی ایک ریئلائزیشن ہے, اس بینچ میں بھی ریئلائزیشن ہے کہ شاید کچھ جلد بازی ہوئی ہے اور معاملات بہت ایک ڈینجرس اسٹیج میں جا رہے ہیں. تو ان کی خواہش تو یہی ہے کہ کوئی اب سیاسی جماعتیں کوئی بیچ میں کوئی کمپرومائز کریں جس سے پھر سپریم کورٹ کو بھی موقع ملے کہ وہ اب اپنے آرڈرز کو ذرا ان پہ نظر ثانی کر سکے, کوئی گنجائش جس طرح کہا تھا نکال سکے. اس کے اگر مگر وہ نہیں ہوتا تو پھر تو ڈیفینیٹلی ایک لگتا تو یہی ہے کہ ایک اوپن ڈیفائنس کی سچویشن بنے گی. اس کا سچی بات ہے میں تو سمجھتا ہوں سلوشن ابھی بھی اب اگر آپ باقی ایگوز اور یہ وہ چھوڑ دیں تو ابھی بھی حل طریقہ کار یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اگر جائیں اپنے سارے اساتذہ جج صاحبان کے گھر جائیں, ایک ایک کر کے ان سے بات کریں, ان سے کہیں کہ دیکھیں آپ نے اگر کوئی آپ کا کوئی سوال بنتا تھا اسمبلی کی ڈسولوشن کے حوالے سے, چلیں وہ بھی سن لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے 63A کی ہم ریویو سننا چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں لگتی, چلیں وہ بھی لگا دیتے ہیں. ان تمام تر معاملات کو سب کو ایک ساتھ لگا کے ہم سن لیتے ہیں, فل کورٹ بنا کے سن لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی اگر یہ سیاسی جماعتیں کوئی طریقہ کار نہیں نکالتی تو پھر سپریم کورٹ کے لیے یہی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کم از کم اگر فل بینچ نہیں بنتا کم از کم پہلے ایک فل کورٹ میٹنگ تو ہو جائے. بالکل بالکل نیچرلی, مگر آئی تھنک فل کورٹ میٹنگ سے پہلے بھی ان کو یہ انڈیویجول ایکسرسائز کرنی پڑے. آج مولانا اسد جو ہے فضل الرحمان کے صاحبزادے, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنی میجورٹی دکھا دی, اب چیف جسٹس صاحب اپنی میجورٹی دکھائیں. بیسکلی آپ اگر میں سمجھ رہا ہوں آپ یہی کہتے ہیں کہ اگر جب تک ایک یونائٹڈ سپریم کورٹ نظر نہیں آئے گی تو پھر فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے, اور پھر نہ ان کے ہاتھ میں بات رہے گی کورٹ کے, نہ پولیٹیشنز کے ہاتھ میں رہے گی, کسی بھی تیسری طرف جا سکتی ہے بات. دیکھیں اپنا مالک صاحب بات یہ ہے کہ اب یہ قانونی دائرے سے اور آئینی اب یہ بحث نہیں ہے کہ 218 میں کیا لکھا ہے اور 224 میں اور 90 دن ہے کہ 95 دن ہے, اب اس سے نکل گئی ہے. ٹھیک ہے, بات اب یہ ہے کہ ایک پرسیپشن بن چکی ہے کہ سپریم کورٹ کی کچھ ججز جو ہیں وہ پارٹیزن. ٹھیک ہے, اب بات ہے ایک را پاور کی بات ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ بھی آزما کے دیکھ لیں, ہم بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں, پھر whoever blinks first is the loser. تو جب معاملات اس نہج پہ پہنچ جائیں تو پھر ذرا جوڈیشل ایکیومن سے زیادہ ذرا جوڈیشل اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہوتی ہے. میں صلاح الدین آپ سے شروع کرتا ہوں, اور پھر یہی کوشچن میرا شاہ خاور صاحب کے لیے بھی ہے. اب ٹیکنیکلی کوئی بھی اگر ڈیٹ جاتی ہے کوئی جولائی کی اگست کی تو پھر اس کو تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس کو پھر آپ کو ان لوگوں کو الاؤ بیک کرنا پڑے گا, پی ٹی آئی کو بھی. کیا کرنٹ اسٹرینتھ کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو نہیں ہو سکتی؟ از اٹ 2/3 آف دی سٹنگ ممبرشپ یا 2/3 ہوگی سینکشنڈ نمبر کی, کہ نہیں آپ کو 2/3 جو ڈیزگنیٹڈ اسٹرینتھ ہے اس کا چاہیے, یا جو اس وقت اسٹرینتھ ہے اس کی 2/3 سے بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 239 جو ہے وہ کہتا ہے 2/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ, اور میری رائے میں وہ ابھی پوری نہیں ہوتی. تو اس کے لیے پھر ان کو پہلے پی ٹی آئی کو واپس آنے دینا ہوگا نیشنل اسمبلی میں, جو اس گورنمنٹ نے نہیں ماننا. تو پھر
کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر تو آربیٹری ڈیٹ تو نہیں ہو سکتی نا کوئی بھی، اور سپٹمبر کی یا اکتوبر کی. جی میری رائے میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار ہوگی، ان ممبرز کو واپس لینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں اصولی طور پہ اگر ایکچولی الیکشنز کرانے کا کوئی موڈ ہے تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب اب کیئر ٹیکر وغیرہ گورنمنٹ آئے تو پی ٹی آئی اور یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ساتھ مل کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس پہ انہوں نے نہیں ماننا، بیکاز اگر یہ ان کو واپس لے آتے ہیں پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو عہدہ ہے وہ چلا جائے گا ان کے پاس. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات ہوگی. تو اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر ایسے ہونے کے لیے اب دونوں پارٹیز اپنی جو ریجڈ پوزیشنز ہیں وہ چھوڑتی ہیں یا نہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں. کتنا فرق پڑے گا اگر یہ ساری چیزیں، یہ تو بہت بڑا ایک پھیلاؤ ہے جو آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی کین ریزالو بیکاز سب کے انویسٹڈ انٹرسٹ انوالوڈ ہیں. اگر سپریم کورٹ اس کو فل بینچ بنا کے سن لے، کیا وہ ایک کوئک کلین سولوشن نہیں ہوگا؟ بیکاز زبانی جو کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کالز ایوری بڈی از بلف، اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے فل کورٹ کا آ جائے تو ہم تیار ہیں، گورنمنٹ خود کہہ چکی ہوئی ہے کہ اگر فل کورٹ بیٹھے تو ہم اس کا فیصلہ ماننے پہ تیار ہیں. تو کیا پھر اب سارا حل چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے اس بات کا؟ جی میں سمجھتا ہوں اگر یہ پارٹیز نہیں کرتی تو دا چیف جسٹس مسٹ ڈو دیٹ. اینڈ اس کے لیے دیکھیں 2-3 سوالات جو جج صاحبان نے پوچھے ہیں، جس طرح میں نے کہا وہ 63A کے حوالے سے، اطہر من اللہ صاحب نے جو ڈیسولوشن کا بھی کہا تھا، وہ بھی آپ کو اوپن مائنڈ سے اپروچ کرنا پڑے گا. ان سب کو لسٹ کریں، ان تینوں چاروں کیسز کو آپ ان پہ ہیئرنگ کریں، اور وہ سارا فل کورٹ کریں، وہ سارے فل کورٹ ہی کریں. جی بالکل فل کورٹ میں کریں، اور پھر ساری فل کورٹ ان تینوں ایشوز پہ ڈیسائیڈ کرے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کسی کو کہ اس فیصلے سے پھر وہ انحراف کرے. عرفان لاسٹ کویشچن ویری کوئکلی. ابھی صلاح الدین نے بڑی اچھی بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پولیٹیشینز کو تو بڑا مشکل ہے، انہوں نے اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹنا. اگر فل بینچ بناتے ہیں چیف جسٹس صاحب، جو 63A والے مسئلے کو بھی سن لیں، وہ جو سسپینشن آف بل تھا اس معاملے کو بھی سائڈ پہ کریں، اور یہ پاور کہ کون تاریخ دے گا، کیسے دے گا الیکشن کی، یہ تینوں حل کر لے، تو پھر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا فل کورٹ کا وہ سارے مانیں گے، چاہے گورنمنٹ ہے، چاہے فوج ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے. کیا اب واحد یہی سلوشن رہ گیا؟ مالک صاحب اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے آپ کے پروگرام میں، اور اچھا کیا کہ صلاح الدین صاحب نے بھی وہ اسی گفتگو کی تائید کی ہے جو میری اور آپ کے درمیان پہلے ہو چکی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں اس پہ آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ وہ تو ایک وکیل جو ہے، وہ الیکشن کمیشن کا وکیل بھی وہ اپنی مرضی سے چیف جسٹس صاحب رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے جو مسلک دوسرے مسلک کا اگر ایک بھی جج بیٹھ جائے جسٹس، نہیں وہ ٹھیک ہے، بٹ از دس دی اونلی سولوشن؟ میں تو یہ وہ تو کرے نہ کرے وہ ہم تو نہیں مجبور کر سکتے، لیکن کیا یہی سولوشن ہے؟ یہ آئی وونٹ سے دس از دی اونلی سولوشن، لیکن سپریم کورٹ کو اگر اپنی فیس سیونگ کرنی ہے یا مائنورٹی ججز کو اگر فیس سیونگ کرنی ہے تو اس میں شاید ان کا ڈیمیج جو اتنا زیادہ ہو چکا ہے وہ تھوڑا سا ڈیمیج کنٹرول ہوگا، میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز پیدا ہوں گے ان کے لیے. شاہ خاور صاحب یہی سولوشن ہے کوئی اور ہے؟ جی میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا، اور میں صلاح الدین صاحب کی بالکل اس سے متفق ہوں. دیکھیں اس پہ اگر فل کورٹ تشکیل دے دی جائے، اس میں ہماری پٹیشن ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. اس میں ایک پٹیشن اور بھی آئی ہوئی ہے کل، وہ یہ آئی ہوئی ہے کہ جو اس چیز کی وائریز کو دیکھے کہ جو عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پروونشل اسمبلیز توڑی تھی وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑی تھی، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں اس کو لے لیا جائے. 63A کی یہ پھر اس سے جڑ جائے گی جو تو منیلا نے کامنٹ دیا تھا کہ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ صحیح طریقے سے تمام چیزوں کو کلب کر کے ایک فل کورٹ، نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کا حل یہی ہے کہ ادارے کے جو میں سمجھتا ہوں کہ بچت ہی اسی میں ہے سپریم کورٹ میں، کہ یہ ایک کلیکٹیو جوڈیشل وزڈم سامنے آئے جس میں تمام کنٹروورشل چیزیں رکھی جائیں اور اس پہ ایک کمپریہنسو ججمنٹ آ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے جو انٹرپریٹیشنز غلط ہوئی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور یہ جتنی کمپلیکیشنز اس وقت ہیں انکلوڈنگ
the powers of the chief ministers and the prime minister to advise resolution of assemblies وہ بھی اسٹرکچر ہونی چاہیے. وہ میں سمجھتا ہوں آئین میں خود کلیئرٹی لائیں گی, وہ تو پارلیمان لائے گی, وہ تو ججز نے نہیں لانی. نہیں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے اسٹرکچر کرنے کے بارے میں بالکل وہ ایک پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پہلا اسٹیپ یہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فل کورٹ میٹنگ کر لیں, ملیں, اپنا یونائٹڈ فرنٹ لائیں, بالکل آپس میں اختلافات جو تاثر ہے اس کو ختم کریں, پھر یہ ان کو کانفیڈنس میں لے کے ایک فل کورٹ تشکیل دیں, ہماری پٹیشن پہ دے دیں, اور جو میٹرز آ رہے ہیں ان کو بھی رکھ دیں, ریویو 63A کا ہے اس کو بھی. عرفان قادر صاحب کنونسڈ ہیں کہ یہ نہیں کرے گی کورٹ بیکاز چیف جسٹس ول ناٹ ایگری ٹو آل دیٹ. وہ تو وکیل کرتا ہوں, یہ کرنا چاہیے کورٹ کو, لیکن وہ کہتے ہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ آپ ان کا پیسمزم شیئر کرتے ہیں کہ اپنے آپٹمزم پہ قائم ہیں؟ نہیں, میں تو آپٹمزم میں قائم ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وزڈم جو ہے دیٹ مسٹ پریویل. صلاح الدین, یور کلوزنگ کامنٹ آن دس. عرفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ کریں گے نہیں, کہتے ہیں ہونا چاہیے. شاہ خاور صاحب تھوڑا سا آپٹمسٹک لگتے ہیں. آپ کے نزدیک اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ دین ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے, پھر میرے ہم وطنوں ہیں, کیا ہے پھر؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چیف جسٹس صاحب کو مشورہ دے رہا ہے اس کے خلاف تو وہ پھر نا انصافی کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, کیونکہ دس از دی اونلی وے آؤٹ. چلے, آپ تینوں کا بہت شکریہ. راجی یہ بڑی لمبی بحث ہے, لیکن آئی تھنک یہ بڑی کلیئر, بڑا ایک جو کنسنسس تھا بن رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ 2-3 جو بڑے مقدمات ہیں اور جس پہ ججز کے اختلافات نکلے ہیں. آپ کو یاد ہے جب منیلا صاحب کا بات ہوئی یا جب ان کو ہٹایا بھی گیا اس پینل سے, تو بعد میں ان کے فیصلے سے نظر آیا کہ جو چیزیں اینٹ روم کے اندر ڈسکس ہوئی تھیں اس کے کورٹ کے اندر بھی 2-3 سوالات انہوں نے اٹھائے تھے جو طے ہوئے تھے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو اپنے حکم نامے کا حصہ بنائیں گے. اور پھر میری اطلاع کے مطابق جسٹس منیب نے ان کو اپوز کیا اور جو فیصلے میں نہیں آئے, تو یہ بہت بڑا ڈسکنٹرڈ ایشو تھا جسٹس اطہر منیلا کا. ان کا تو یہ خیر یہ بھی تھا کہ مجھے ہٹایا گیا. اسی طرح ڈفرینٹ ججز کے ڈفرینٹ پوائنٹس آف لا پہ تھے. جب 63A کا فیصلہ ہوا اس پہ جسٹس میاں خیل, جسٹس مندو خیل نے بڑا اسٹرانگ نوٹ لکھا اور بڑا ہی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے. 63A کے فیصلے کے بعد پنجاب کی پولیٹیکل صورتحال ساری بدلی. خیر ون تھنگ لیڈ ٹو اندر, اب ہم دیکھ رہے ہیں کنسنسس یہ بن رہا ہے کہ یہ فل بینچ بنائیں چیف جسٹس, یہ 2-3 جو پٹیشنز ہیں ان تینوں کے فیصلے کر لیں, جس میں کہ یہ رائٹ ڈیٹ دینے کا کس کا ہے, الیکشن کمیشن کا ہے, صدر کا ہے یا سپریم کورٹ کا ہے, یہ فیصلہ ہو جائے. 63A کا فیصلہ ہو جائے, یہ جو اپیلز ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے, اور اس کے بعد فل کورٹ بیٹھ کے اس تمام معاملے کا ایک فیصلہ کرے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر گورنمنٹ جانے پہ تیار ہے, یہ ہٹنے پہ تیار نہیں, تو پھر ہو سکتا ہے کوئی اور آنے پہ تیار ہو جائے. یہ بڑی سیریس گفتگو ہے, بیکاز ملک نہیں چل سکتا اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح یا غلط ہے اس کو گورنمنٹ آف دا ڈے نہیں مانتی. ملک نہیں چل سکتا اگر سپریم کورٹ آف دا ڈے بلائے فوج کو کہ آپ آگے گورنمنٹ سے کام کریں اور وہ نہ مانے, تب بھی ملک نہیں چلے گا. اور ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی 2 ایک سائڈ پہ ہو کے تیسرے کی بات نہیں مانیں گے تب بھی ملک نہیں چلے گا. سو آئی تھنک اس وقت کنجی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے ہاتھ میں ہے. ان کو گریشیسلی ان اے بگ وے کریں گے. سپٹمبر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, سپٹمبر کے 2nd ویک سے پہلے یہ نہیں ہٹنے پہ تیار. پی ٹی آئی والے وہ کہتے ہیں پہلے ہو, کیونکہ دونوں چینج ہو جائیں گے, چیف جسٹس بھی اور پریزیڈنٹ بھی. اور گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ آپ 16 کے بعد جس دن کروا لیں ہم تیار ہیں. سو یہ چیزیں ڈیوائیڈڈ ہیں. آئی تھنک سب سے زیادہ بوجھ چیف جسٹس پہ ہے, اور انہوں نے ڈالا اپنے پہ بیکاز انہوں نے فیصلہ تھوڑا سا جلدی کر دیا تھا. لیٹس ہوپ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.